صفحہ نمبر 59 آیت نمبر 111 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضركم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یا اہل کتاب یہودی، کہ مسلمانوں آپ لوگوں کو ضرر نہیں دے سکتے مگر معمولی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ آپ لوگوں سے لڑنے پہ آتے ہیں تو پشت پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، تو ان کی مدد نہیں ہوگی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پہ ذلت طاری ہے جہاں بھی ان کو پایا جائے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں قرآن اگر ان کو حفاظت دے یا لوگ اگر ان کو امن دیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ مریں گے ایسی حالت میں کہ اللہ ان پہ غصے ہوں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پہ غربت طاری ہوگی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کی ناشکری کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو بغیر حق اپنے گمان میں سمجھتے ہوئے بھی ان کو قتل کر رہے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ذلت اور اللہ کا غصہ ان پہ اس وجہ سے کہ انہوں نے قصداً اللہ کی نافرمانی کی اور یہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ لیسوا سواء، یہودی سب آپس میں برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو رات کو کھڑی ہو کے عبادت کرتی ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کی آیات کے تلاوت کرنے والے ہیں وہ لوگ رات کی گھڑیوں میں اور اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہودی منسوب ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف۔ یہودا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کی طرف یہ قوم، یہ ملت منسوب ہے۔ دنیا میں تعداد میں یہ لوگ بہت کم ہیں، سب سے زیادہ تعداد نصارہ کی ہے یعنی عیسائیوں کی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بدھ مت یہ لوگ ہیں، اور تیسرے درجے پہ مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا میں۔ یہودیوں کے پاس کل ایک ہی چھوٹی سی ایک آزاد ریاست ہے، لیکن ہمیشہ صحابہ کرام کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا بہت تذکرہ ہے، انہی آیات مبارکہ میں بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان پہ ذلت طاری کی ہے،
ہاں بعض ان میں سے نیک بھی ہیں، جیسے ایمان لا کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیگر صحابہ۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، کہ جب ایمان لے آئے، اسلام کو برحق سمجھ گئے، تو پھر پکے پکے اسلام میں آئے، اور پھر اسلام میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اب جتنے بھی ادیان تھے وہ شرعاً منسوخ ہو چکے ہیں، دین اسلام برحق ہے۔ چاہے ان کی نسبت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی طرف تھی، اسی وقت سے اگر غور کیا جائے، انہوں نے اسی وقت بھی یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی تھی، اپنے بھائیوں نے اس کو کتنی تکلیفیں دی، اور والد صاحب ان کے یعقوب علیہ السلام کتنے پریشان رہتے تھے۔ بنیامین یہ نیک تھا، یعقوب علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ روایات میں ہے کہ بنیامین کا معنی ہے اس عورت کا بیٹا جو حالت وضع میں فوت ہو جائے، اس عورت کا بیٹا جو اولاد پیدا کرنے کی حالت میں وفات پا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو غلہ دیا اور پیسے اس میں واپس ڈالے اور بھیجا، انہوں نے جب غلہ اپنے گھر میں کھولا تو بڑے خوش ہوئے، یہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، غلہ بھی دیا اور پیسے واپس ڈالے۔ لیکن ابا جان وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا اور کوئی بھائی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے بنیامین۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ لے آؤ، تو ایک بار غلہ اضافی دوں گا، تو آپ نے اس کو ہمارے ساتھ چھوڑنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلا جائے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بس ایسی اعتماد آپ لوگوں پہ کرنا ہوگا جیسے یوسف کے متعلق میں نے آپ لوگوں پہ اعتماد کیا تھا۔ پھر وہ بھیڑیے نکالی اور میرا بیٹا چلا گیا، اس طرح کا اعتماد میں نے پھر کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ زندہ واپس لوٹے گا۔ تو بنیامین کو ساتھ چلے گئے۔ روایات میں ہے کہ رات کو جب آرام کا وقت ہوا تو بادشاہ نے ترتیب یہ مقرر کی کہ دو دو بھائی ایک ایک کمرے میں سو جائے، بنیامین علیحدہ رہ گیا۔ وہ علیحدہ کمرے میں، کیونکہ 11 بھائی تھے، بنیامین تو مادری طور پہ علیحدہ تھا، اس کا دوسرا بھائی مادری بھائی اس کا دوسرا کوئی تھا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اس کے کمرے میں گئے، مہمانوں کیسے ہو؟ ان سے حالت پوچھی، کیا آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بھائی تھا بڑا شفیق، لیکن وہ ان بھائیوں نے کہیں لے جا کے جنگلوں میں اور شکار کے بہانے، اور والد صاحب کو کہا کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، واللہ عالم کہ کیا ہوا ہوگا۔ اب میں علیحدہ ہوں، اگر میرا وہ بھائی ہوتا تو آج میرے ساتھ ہوتا، میں کمرے میں علیحدہ نہ ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے اگر بادشاہ وقت آپ کا بھائی بن جائے تو؟
اس نے کہا بادشاہ وقت اگر میرا بھائی بن جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی اگرچہ بادشاہ وقت ہے مگر وہ یعقوب اور اس کی بیوی راحیل کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ تو ہوگا، لفظی بھائی تو ہوگا، لیکن وہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ تو روایات میں ہے کہ بس اس وقت پھر وہ یعقوب علیہ السلام مزید اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور بات کو خفیہ نہ رکھ سکے، اور بنیامین کو گلے لگایا اور کہنے لگے انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ ان بھائیوں کے کارتوت سے پریشان نہ ہوں۔ پھر اس کو روک نہیں سکتے تھے اپنے ساتھ، کیونکہ یہ بات تو بھائیوں کو یوسف علیہ السلام بتاتے نہیں تھے کہ میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں۔ بنیامین کو بتا دیا انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں، گلے لگایا، دونوں روئے، خوب روئے۔ پھر اللہ نے تدبیر سے کہی کیسے اس کو اپنے پاس روکو گے؟ اس کے بارے میں اپنا برتن رکھ اور ان پہ چوری کا الزام ڈال۔ اس زمانے میں مصر میں یہ، اور یا بعض روایات کے مطابق کنعان میں یہ قانون تھا کہ جو آدمی چوری کر لیتا، جس سے چوری ہو جاتی تو وہ اسی کا ہو جاتا، وہ چور اس کا ہو جاتا، اس کا غلام بن جاتا۔ تو تلاشی لی تو بنیامین کے بار میں وہ برتن رکھا ہوا تھا نکل آیا، تو اس کو اپنے پاس روک لیا کہ اب تو قانون یہ ہے کہ یہ چور نکلا، اس کو روک لیا جائے گا۔ اس کو اللہ نے طریقہ سکھایا، اس کو روک لیا۔ تب بھی بھائیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، نہیں بتایا، اور بھائی کو ساتھ روک لیا۔ اس کو تو پتہ تھا، وہ خوش ہوئے۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تو اس کے بھائی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا، وہ بھی پھر ہم نے ایسے صحراؤں میں گما دیا ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی، ظاہر نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام تو سن رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں بادشاہ وقت ہے، بادشاہ سلامت، یہ بنیامین جو چور ہے اس کا دوسرا بھائی تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کیا واقعی یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری کی تھی؟ تو لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی گھر سے باہر آس پاس میں کوئی بھوکا فقیر مسکین نظر آتا تو اپنے گھر کے وہ روٹی والے برتن سے روٹی اٹھا کے خفیہ طور پہ اس مسکین کو دے دیتا تھا کہ یہ کھا لینا۔ اس کو بھائیوں نے چوری سی تعبیر کیا تھا کہ اس کا بھائی تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا۔ انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا یہودا، اسی کی طرف آج یہ پوری ملت منسوب ہے، یہودیت کی پوری ملت اس کی طرف منسوب ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، پھر یعقوب علیہ السلام اور وہ سب آکے جھک گئے اور سب نے تعظیمی سجدہ کیا، اور ایک عزت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔
بہرحال یہودیوں کی تاریخ کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یہودا کی طرف منسوب ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ آپ لوگوں کو جسمانی تکلیف نہیں دے سکتے الا اذا، مگر زبان سے برا بلا کہنا، زیادہ تر یہ ہوگا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر یہ آپ لوگوں سے جنگ کے لیے میدان میں اتریں تو یہ پشت پیر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، یہودیوں پہ ذلت طاری کی گئی ہے، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ذلت میں ہوں گے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں اللہ کی رسی کے ذریعے اگر یہ محفوظ رہیں، یعنی قرآن کے ذریعے کہ وہ جزیہ دے کے پھر مسلمانوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یا مسلمانوں میں کوئی ان کو امن دے۔ حبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ، یہ مریں گے اللہ کے غصے پہ، اللہ ان کو غصے ہوں گے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پہ غربت طاری کر دی گئی ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور یہ یہودی حق کے بغیر انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھے۔ لیسوا سواء، یہ سب کے سب یہودی برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ، ان یہودیوں میں سے جو ایمان لائے تو وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتی ہے۔ آناء اللیل وہم یسجدون، اور یہ جماعت رات کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، برکتوں کا نزول فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ، اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ حاضرین میں جس کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک۔